صبر کبھی کبھی بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ انسان واقعی ہی بہادر بنتے بنتے تھک جاتا ہے۔ کچھ آزمائشیں واقعی ہی کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے، مگر ہمارا رب ہر مشکل سے بڑا ہے۔ ہم بس صرف اس بات سے ہمت رکھیں کہ شاید ہم بھول جائیں، مگر وہ رب، ہمارے صبر کے لمحات، وہ روتی ہوئی آنکھیں، وہ کپکپاتے ہوئے ہونٹ، وہ سجدوں میں جھکنے والا سر، اور وہ صرف اسی کو راضی کرنے کی تڑپ میں رہنے والا دل کچھ بھی نہیں بھولے گا۔ ہمیں ہمارے ہر عمل کا اتنا اجر دے گا کہ ہم شکر کے سجدے کرتے رہ جائیں۔ ہر صبر کی ایک کہانی ہے اور ہر دعا کی ایک منزل بھی۔ یہ نہ سوچنا کہ تمہارا یہ صبر بغیر پھل کے ہی رہ جائے گا۔ کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ تمہاری دعائیں ضائع ہو جائیں گی۔ یاد رکھو، جس رب سے تم نے امید لگا رکھی ہے نا، وہی تمہارے حالات کو بدل دینے پر قادر ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے جس کی ایک تجلی سے کوہ طور راکھ ہو جائے، اس کا ایک حکم کیا سے کیا کر سکتا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ منظر کبھی بھی ایک سا نہیں رہتا، حالات بھی بدلتے ہیں اور وقت بھی پاسا پلٹتا ہے۔ بات صرف صبر اور یقین کی ہے۔ اس پہ صبر کر لو جو ملا نہیں، اور اس پہ یقین رکھ لو جو اب تمہارے پاس ہے۔ پھر تم تک وہ بھی پہنچا دیا جائے گا جس پر تم نے صبر کر رکھا تھا۔ چاہت کی طلب سے پہلے بہتر نصیب کی تمنا کرو، پھر جو چاہت بہتر نہیں اس کو بھی بہتر بنا کر تمہارے مقدر کا حصہ لکھ دیا جائے گا۔ پتہ ہے اللہ کب تمہیں بے سکون کر دیتا ہے؟ جب تم اللہ کو چھوڑ کر دنیا کے پیچھے بھاگنے لگتے ہو، جب تم سب کو یاد رکھتے ہو مگر اللہ کو بھول جاتے ہو، تب اللہ وہ ساری دنیا، ساری چیزیں تمہارے ہاتھوں میں تھما کر تمہیں بے سکون کر دیتا ہے۔ پھر ہر شے حاصل کر کے بھی تم خوش نہیں ہوتے۔ پھر اذان کی آواز تمہارے کانوں تک تو پہنچتی ہے مگر دل تک نہیں پہنچ پاتی۔ یوں اللہ تمہیں بتاتا ہے کہ میں ہوں تو سب ہے، اگر میں نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ چاہتے رکھو لیکن اللہ کی چاہت سے بڑھ کر نہیں۔ اپنی پسند مانگو لیکن اللہ کو مانگنے سے پہلے نہیں۔ تم اسے سب سے اول رکھو، وہ معجزوں کے لیے تمہاری دعاؤں کو سب سے اول رکھے گا۔ تم اسے خاص رکھو، وہ تمہارے لیے اپنا کن خاص رکھے گا۔ اللہ تمہارے معاملات وہاں سے حل کر دے گا جہاں سے تم نے کبھی تصور بھی نہیں کیا ہوگا۔ زندگی بس امتحان ہے، ایسا امتحان جہاں خوشیاں بھی ہیں اور غم بھی، جہاں یقین بھی ہے اور خوف بھی ہے۔ تمہیں لگتا ہے کچھ بھی ٹھیک نہیں ہو رہا، مگر تم نہیں جانتے کہ جو ہو رہا ہے وہی بہتر ہے۔ تم غلطی کر سکتے ہو مگر جو تمہیں یہاں لایا ہے وہ تمام غلطیوں سے پاک ہے۔ اگر اس نے تم سے بہت کچھ لے لیا ہے تو بہت کچھ ایسا بھی دیا ہے جس کے تم قابل بھی نہیں تھے۔
وہ تمہیں ایسی مشکل گھڑی میں جہاں تمہیں سب کچھ ناممکن نظر آتا ہے وہ لاتا ہی اس لیے ہے تاکہ تم جان سکو کہ سب کچھ نصیب یا وقت نہیں ہوتا. کچھ چیزیں بس دعاؤں کی محتاج ہوتی ہے. پھر فرق نہیں پڑتا کہ دنیا رکاوٹ بنے یا پھر مقدر. جب دعا مخلص دل سے نکلتی ہے تو یا دعا اس کے حق میں قبول کر لی جاتی ہے یا اس دل کو صبر دے دیا جاتا ہے. تمہارا یقین ہی تمہیں زندہ رکھتا ہے اور جب ساری امیدیں اللہ سے وابستہ کر لی جائے تو ہار جانے کا ڈر کیسا. جو جنگ اللہ کے ساتھ مل کر لڑی جاتی ہے اس میں شکست کبھی نہیں ہوتی. جس کا کوئی خیال نہیں کرتا اس کا اللہ خیال کرتا ہے اور اس کی آغوش سے بہتر اور محفوظ جگہ تو کوئی بھی نہیں. زندگی کو اپنے مطابق بنانے کی کوشش کرنے والے احمق ہوتے ہیں. تم اللہ کے مطابق جینا سیکھ جاؤ پھر وہ تمہارے مطابق زندگی کو بنا دے گا. جو دنیا اپنے آپ میں ہی بکھری ہوئی ہے تمہیں کیسے سمیٹے گی. تو تم اس کی طرف لوٹ آؤ جو ایسے سمیٹ لیتا ہے کہ پھر کوئی توڑ نہیں سکتا. بس وہی ایک تمہارا ہے تو تم بھی اس کے بن جاؤ. جنگ تمہارا بن جائے گا. زندگی ابھی بھی باقی ہے. راہیں بھی نکلیں گی اور بہت سے نئے دروازے بھی کھلیں گے. منزلیں بھی ملیں گی اور معجزے بھی ہوں گے. داستانیں بھی مکمل ہوگی اور دعائیں بھی قبول کر لی جائیں گی. تمہیں وہ سب ملے گا جس کے ملنے کا تم سوچ بھی نہیں سکتے. تمہارا اتنا طویل سفر طے کر کے یہاں تک آنا اور صبر کرنا کچھ بھی بے مقصد نہیں ہے. تمہیں اس کا صلہ ضرور ملے گا اور یوں ملے گا کہ تم راضی ہو جاؤ گے. جو تاخیر رب کی طرف سے ہو وہ ہمیشہ خیر لاتی ہے. ہر صابر کے حصے میں بشارت آتی ہے اور اس بشارت سے ذرا دیر پہلے شیطان اندھیرے بڑھا دیتا ہے. یہ کام وہ ہر اس مومن کے ساتھ کرتا ہے جو اپنی ہر آزمائش میں صابر رہا ہو. اللہ یقین والوں کے لیے راستے بناتا ہے اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں کہ جب ان کی دعائیں ان کے مخالف ہو جائیں وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے. ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھری ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا. تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو. نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر کہنے لگتے ہو کہ اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں. بھول گئے ہو اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو کہ تم کہو گے میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے. جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے. یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں. تو پھر یقین رکھو ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ تو بائیں جانب ہے. پھر دیکھنا وہ کیسے بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اسی راستے سے اپنے معجزے دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی. تاخیر زندگی کا حصہ ہے، اس کی عادت ڈالیں. سب کچھ آپ کے منصوبے کے مطابق نہیں ہوگا. جب اللہ تاخیر کرتا ہے تو اس میں خیر ہو سکتا ہے. آپ اسے بھی نہ دیکھ سکے لیکن اللہ آپ کو دکھائے گا کہ اس نے آپ کو انتظار کیوں کرایا. تو صبر کریں کیونکہ آپ عنقریب اس رب کی خوبصورت نعمتیں دیکھیں گے انشاءاللہ. تم اس پر یقین رکھو ایسا یقین
جو ہر شخص سے پاک ہو، وہ یقین رکھنے والوں کا تعارف یوں کرواتا ہے کہ یہ وہ لوگ نہیں جو گرنے کے بعد ہمت ہار جاتے ہیں، بلکہ یہ تو وہ لوگ ہیں جو بار بار گرتے ہیں اور بار بار میری جانب پلٹتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ ایسا کیوں کیا یا رب تو نے، وہ سوال نہیں کرتے، وہ تو بس میرے جواب کا انتظار کرتے ہیں۔ ممکن ہے جس مشکل میں تم ہو وہی تمہارے لیے آسانی ہو، ممکن ہے جو راستے تمہیں بند لگتے ہو وہی منزل کی طرف لے جاتے ہو، ممکن ہے اللہ نے تمہاری مرمت کے لیے تمہیں آزمائش میں ڈالا ہو، ممکن ہے تمہاری ٹوٹی ہوئی امید اللہ سے جڑنے کا ذریعہ ہو، اور بے شک تم آؤ تو صحیح سچے دل سے اس کی دہلیز پہ، وہ بڑھ کر تمہارا استقبال کرے گا۔ کوئی آزمائش خالی ہاتھ نہیں جاتی انسان پر سے، کبھی صلہ دے دی جاتی ہے، کبھی ٹل جاتی ہے، کبھی اللہ کے یہاں مقبولیت دے دی جاتی ہے اور کبھی دعا کرنے کا سلیقہ دے دی جاتی ہے۔ اللہ جو آزمائشیں بندے پر ڈالتا ہے ان میں سے کوئی ایک بھی انسان کو خسارے میں نہیں ڈالتی۔ زبان یہ شکر رکھے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ اللہ کے سامنے بہایا گیا ہر آنسو دعا ہے، اور اللہ کو تمہارے ہر آنسو سے محبت ہے، پھر وہ آنسو صبر کرتے ہوئے بہایا گیا ہو یا پھر مایوسی اور ناراضگی سے بہایا گیا ہو، کیونکہ اللہ ہر آنسو کے پیچھے چھپی کہانی کو جانتا ہے، اور اسے یہی کافی ہے کہ تم نے پھر بھی اس سے مانگا ہے، بس پھر وہ غصہ نہیں کرتا، وہ عطا کر دیتا ہے، تڑپتے ہوئے دل کے لیے معجزے کر دیتا ہے، اور ساری ناراضگیاں اپنے کن پر ختم کر دیتا ہے۔ اللہ ہے نا، پھر کیوں پریشان ہوتے ہو؟ جس نے اب تک عطا کیا ہے وہ آگے بھی دے گا، اس پر یقین نہیں کرو گے تو کہاں جاؤ گے؟ جو توکل کی راہ پر چل پڑتا ہے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے، اور توکل ایمان کا حصہ ہے۔ ایمان ایک شاخ ہے، بس اپنے سارے امور کو اللہ کے سپرد کر کے مطمئن ہو جایا کرو۔ سب سے بڑی دولت ہے یقین۔ اللہ نظر نہیں آتا، لیکن اس کے ہونے کا، اس کی قدرت کا، اس کے اختیار کا، اس کی محبت کا، اس کے سب سننے کا، اس کے سن کر سمجھ لینے کا، اس کے دینے کا یقین اللہ کو یقین سے بھرے دل والے بہت محبوب ہیں، جو ہر غم میں کہتے ہیں اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ وہ تمہیں سزا نہیں دیتا، بلکہ تمہیں اس آزمائش سے گزار کر جزا کے لیے تیار کرتا ہے۔ وہ تمہاری دعائیں رد نہیں کرتا، بلکہ انہیں بہتر وقت کے لیے سنبھال لیتا ہے۔ وہ تمہیں تڑپتا ہوا نہیں چھوڑتا، بلکہ تمہیں خود تک آنے کا وقت دیتا ہے۔ تم خود کو خود ہی توڑتے ہو، مگر وہ تمہیں جوڑ دیتا ہے۔ تمہیں نہیں پتا کہ تمہارے منصوبوں کی ناکامی کے بعد اللہ کے پاس تمہارے لیے کیا کچھ ہے۔ بس یقین رکھو، جس کا ملنا تمہیں کہیں سے بھی ممکن نہیں لگتا، اس کے پاس تمہارے لیے وہ سب کچھ ہے، اور وہ تمہیں سب واپس لوٹا دے گا۔